السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ اور پھر آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق، اس کا بیان ہے۔ تمام امت کم سے کم اس حد تک متحد ہے، وہ پیغمبر جس میں یہ سب محاسن ہیں، اس نے اپنی اس بیٹی کو کیوں کہا ام ابیہا؟ ام ابیہا اسی لیے کہا کہ جتنے محاسن کمالات مجھ میں دیکھ رہے ہو وہ فاطمہ میں اس درجے پر ہیں کہ جیسے کسی ماں میں اس کی بیٹے کی نسبت پائے جاتے ہیں۔ کس قدر بلیغ یہ لقب ہے ام ابیہا، یوں ہی ہے صرف محبت میں فرما دیا تھا۔ یہ ام ابیہا کی ترکیب پہ سوچتے رہیے کہ کیوں فرمایا، یہ ترکیب کیا ہے؟ اپنے باپ کی ماں۔ کس اعتبار سے اپنے باپ کی ماں ہو سکتی ہے؟ حسن میں، کمال میں، علم میں، ایمان میں، نورانیت میں، روحانیت میں، ملکہ ہدایت میں، اور تمام اوصاف کمال میں، شجاعت میں، عدالت میں، فصاحت میں، بلاغت میں، کسی بھی رخ سے بی بی فاطمہ زہرا کا وہ درجہ ہے کہ پیغمبر اپنی نسبت سے کہتے ہیں کہ میری نسبت اس سے وہی ہے جیسے ایک ماں کی بیٹے سے نسبت ہوتی ہے، حالانکہ خود باپ ہیں، خود باپ ہیں۔ اور پھر عملاً یہ صرف کہہ نہیں دیا، عملاً تعظیم کر کے دکھا دی۔ یہ بھی اپنوں اور پرایوں سب کی مثالیں کہ جب بی بی فاطمہ زہرا مسجد میں تشریف لاتی تھی تو حضور اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے، چند قدم آگے بڑھ کے استقبال کرتے تھے، پھر لا کر اپنی جگہ بٹھاتے تھے، خود ذرا ہٹ کر بیٹھ جاتے تھے۔ ہر باپ اپنی بیٹی کا احترام اس انداز سے کرتا ہے۔ اور پھر جس بیٹی کو اس طرح پہچنوایا ہو اور اس طرح تعظیم کی ہو، اپنی زندگی کے آخری ایام میں، بعض روایتوں میں 6 مہینے تک، بعض روایتوں میں اس سے زیادہ، نماز صبح کے لیے جب اٹھتے تھے تو پہلے در فاطمہ پہ آتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آیت کی تلاوت کرتے تھے، سلام کرتے تھے، درود پڑھتے تھے، پھر محراب عبادت میں جا کے نماز شب اور نوافل شب ادا کر کے نماز صبح ادا کرتے تھے۔ یہ وفات سے پہلے اس در کو اتنا تقدس بخشنا، اتنا اہتمام کرنا غالباً اسی لیے تھا کہ امت پہچان لے اور ممکن ہو تو کم سے کم اس در پہ ہجوم نہ کرے۔ مگر نہیں، ہجوم ہوا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ اب اس کی جزئیات و تفصیلات الگ ہیں، آپ بہت سی تفصیلات کو ضعیف روایتوں میں قرار دے سکتے ہیں، لیکن اصل واقعہ ہجوم ہوا۔ میں عموماً تفصیلات نہیں پڑھا کرتا، لیکن یہ بتائیے اگر آپ کے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہے، معرفت الہی ہے، مقامات آل محمد کا ادراک ہے، تو صرف بی بی کے در کی بے حرمتی ہمارے لیے قیامت تک ماتم کرنے کے لیے کافی ہے۔ بس اتنی سی بات۔ کس در کی بے حرمتی ہوئی ہے؟ اپنے مقام معرفت کو بلند کیجیے۔ کس در کی بے حرمتی ہوئی ہے؟ جس در پہ رسول آ کے کہے السلام علیکم یا اہل البیت، اس دروازے پہ کوئی کھڑا ہو کر کہے ہم اس گھر کو جلا دیں گے، اب ہم سے کوئی کہے کہ رو نہیں، گریہ نہ کرو، ماتم نہ کرو، بھلا دو، یہ واقعہ بھلائے نہیں جا سکتے۔
یہ غم مٹ نہیں سکتا، اس در کی بے حرمتی. اور کم سے کم یہ اذیت تو دی گئی کہ بی بی کو یہ کہنا پڑا صبت علی مصائب لو، صبت علی الایام صرن لیالیا. بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر روز روشن پر یہ مصیبتیں پڑ جاتی تو وہ شب تاریخ سے بدل جاتی. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت. بس میں آپ سے دست ادب جوڑ کے ایک بات یہی کہنا چاہتا ہوں، آج آپ واقعات کی تفصیل کی جستجو بھی نہ کیا کریں. آپ اپنے اندر معرفت اہل بیت کو اس منزل تک پہنچا دیں جہاں ان کی ادنا سی اہانت بھی آپ کے لیے قابل برداشت نہ ہو، جہاں یہ جذبہ بیدار رہے کہ اگر ان کی اہانت ہوگی تو ہم اپنی جان قربان کر دیں گے، اور جہاں یہ جذبہ ہو کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، اپنے دل میں کسی کو بھی جگہ دے سکتے ہیں، مگر اس دل میں دشمن زہرا کے لیے کوئی جگہ نہیں. جب تک یہ دل عارف مقامات و منازل و مناقب زہرا نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ دل آشنائے حق نہیں ہو سکتا. کتنی مصیبتیں پڑی ہوں گی کہ فرمایا ہے کہ صبت علی مصائب لو انہا. اب میں بس ایک جملہ کہوں، خدا کی قسم بی بی پہ جو مصیبتیں پڑی ہیں 2-3 دنوں کے درمیان، حضور کی آنکھوں کے بند ہوتے ہی انہی کی تفصیل کا نام ہے کربلا. جو کچھ واقعات کربلا میں ہوئے تقریباً وہ سب واقعات بی بی پر گزرے. خدا کی قسم کوئی تاریخ کو اچھی طرح پڑھے تو وہ اس نتیجے تک پہنچے گا اطمینان کے ساتھ، کسی مبالغے کی گنجائش نہیں ہے. در بی بی پر آگ اور لکڑی لے کر آئے اور آگ لگائی، گھر نہیں جلا مگر بعض روایتوں میں ہے کہ در جلا، در جل کے گرا اور بی بی زخمی ہوئی. لیکن کربلا میں جو خیمے جلے وہ خیمے ایسے جلے کہ راکھ ہو گئے. یہ کربلا کے خیموں کو جلانے تک جو آگ پہنچی ہے، اس آگ کا سلسلہ اسی آگ سے ہے جو آگ در سیدہ پر لے کر دشمنان حق آئے تھے. اور کربلا میں جس طریقے سے خیام جلے ہیں ان کا تذکرہ آپ سنتے رہتے ہیں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. دشمن پہلے ایک خیمے میں آگ لگاتے تھے، جب بیویاں دوسرے خیمے میں جمع ہو جاتی تھیں تو اس خیمے میں آگ لگاتے تھے، جب اس خیمے میں جمع ہوتی تھیں تیسرے خیمے میں آگ لگاتے تھے. جب سارے خیمے جل گئے اور صرف ایک خیمہ رہ گیا جس میں کون تھا؟ علی ابن الحسین زین العابدین، تقریباً غشی کے عالم میں تھے، شدت مرض شدت علم میں بستر پہ لیٹے ہوئے تھے. اس خیمے میں تمام بیویاں آ گئیں. اب جب اس خیمے میں بھی آگ لگا دی گئی تو یہاں پر وہ جملہ ہے کہ بی بی زینب نے بھتیجے سے پوچھا ہے، بیٹا یہ بتاؤ تم اب امام وقت ہو، ہم جل کے راکھ ہو جائیں یا خیموں سے بے ردا نکل جائیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما.